بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں سے ایک مادی مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر لے لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو لے لیا تو ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے قریظہ اور نذیر کی سردار صفیہ بنت حیی حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، وہ تو آپ ہی کے مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یہاں لاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے دحیہ، تم اس کی جگہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر گئے۔ جب خیبر کا قلعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ ان کا خاوند قتل ہو چکا تھا اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ ابھی دلہن ہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے خاص کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے لے کر چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مقام کے صدنامی پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت صفیہ حیض سے پاک ہو گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے چھوٹے دسترخوان پر کھجور، گھی اور آٹے کا حلوہ تیار کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خبر کر دو کہ ولیمہ تیار ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا۔ پھر ہم وہاں سے مدینہ چلے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی کوہان پر چادر سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے پردے کا انتظام فرماتے، پھر اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا کھڑا کر دیتے، جس پر اپنا پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 راتیں گزاری، اور میں نے آپ کے ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا۔ اس ولیمہ میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت، بلکہ آپ کا ولیمہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے دسترخوان بچھائے اور ان پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضرت صفیہ ام المؤمنین ہیں یا باندی؟ تو لوگوں نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا پھر یہ تو ام المؤمنین ہیں، اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر یہ حضور کی باندی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنے پیچھے کچھ بچھا کر نرم جگہ بنائی اور پردہ لٹکایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں داخل ہوئیں تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ مجھے بھی ولیمہ میں سے کچھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر فرمایا، تم اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی میں نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے اس لیے وہ تمہاری ماں بن گئی ہیں۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ حاضر ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ کی چادر کے ایک کونے میں 1.5 مد عجوہ عمدہ کھجوریں تھیں اور فرمایا، اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں نیلا نشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھوں میں نیلا نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، کیا تم یثرب کے بادشاہ کو چاہتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا، کیونکہ آپ نے میرے والد اور خاوند کو قتل کیا تھا۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور خاوند کے قتل کرنے کی وجوہات بیان فرماتے رہے، اور یہ بھی فرمایا، اے صفیہ، تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات اتنی بیان کی کہ آخر میرے دل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بالکل نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس خیمہ میں اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ساری رات گزاری۔ جب صبح کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا۔
اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس تلوار بھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لڑکی کی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ نے اس کے باپ، بھائی اور خاوند کو قتل کیا ہے۔ مجھے اس کی طرف سے آپ پر اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے رات یہاں گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیر کے کلمات فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر رات کو کسی وقت حضرت صفیہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی حرکت کریں تو میں آپ کے قریب ہی ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر سے مدینہ آئیں تو ان کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے ایک گھر میں ٹھہرایا گیا۔ انصار کی عورتیں سن کر حضرت صفیہ کے حسن جمال کو دیکھنے آنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نقاب ڈالے ہوئے آئیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر نکلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے اور پوچھا، اے عائشہ، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے ایک یہودی عورت دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کہو، کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو ان کے کان میں سونے کا بنا ہوا کھجور کا ایک پتا تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو ہدیہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت الحارث خزاعیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو مستلق کی قیدی عورتوں کو تقسیم کیا تو حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے یا ان کے چچازاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے اپنے سے کتابت کی، یعنی یہ کہا کہ میں اتنی رقم دے دوں گی، تم مجھے آزاد کر دینا، اور یہ بہت میٹھی اور خوبصورت تھیں، جو بھی ان کو دیکھتا یہ اس کے دل کو کھینچ لیتی۔ یہ اپنے ان پیسوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اللہ کی قسم، جو ہی میں نے ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اچھا نہ لگا اور سمجھ گئی کہ میں نے ان کی جو خوبصورتی دیکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں حارث بن درار کی بیٹی جویریہ ہوں، جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور اب مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اب باندی بن گئی ہوں۔ میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچازاد بھائی کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے پیسوں کی ایک معین مقدار دینے پر ان سے آزاد کرنے کا وعدہ لے لیا ہے، اور اب میں ان پیسوں کے بارے میں آپ سے مدد لینے کے لیے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے سارے پیسے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں بالکل تیار ہوں۔ پھر لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کرنے کے بعد تو یہ حضرت جویریہ کے قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے، اس لیے اس قبیلے کے جتنے آدمی مسلمانوں کے ہاں قید تھے، مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی وجہ سے قبیلے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو حضرت جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہو۔ واقعی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے خاوند کا نام صفوان بن مالک تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے علاقے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ گویا چاند یثرب سے چل کر میری گود میں آ گیا ہے۔ کسی کو بھی یہ خواب بتانا مجھے اچھا نہ لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ہم قید ہو گئیں تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ کی قسم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور میری قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں، تو اس نسبت کے احترام میں مسلمانوں نے خود ہی میری قوم کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اس کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب میری ایک چچازاد بہن نے آ کر بتایا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اگلے سال ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے چلے۔
ذی قعدہ وہی مہینہ ہے جس میں 1 سال پہلے مشرکوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج مقام پر پہنچے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آگے حضرت میمونہ بنت حارث بن حسن عامریہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت عباس کی بیوی تھیں، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف مقام پر آ کر ٹھہر گئے اور مکہ مکرمہ سے حضرت میمونہ وہاں آ گئیں اور وہاں ان کی رخصتی ہوئی، اور اللہ کی عجب شان، جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی وہاں ہی بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور مکہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حییث بن عبد العزیٰ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا ہے، لہذا آپ یہاں ہمارے پاس سے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تم لوگوں کا کیا حرج ہے کہ تم مجھے یہاں رہنے دو، میں رخصتی کر لوں، پھر میں ولیمہ کا کھانا تیار کروں جس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بس یہاں سے چلے جائیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث کو وہاں سے لے کر چلے اور شریف مقام پر ان سے رخصتی فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔